عرض کی کہ یا رسول اللہ ایک مجھ سے گناہ ہوا، کیا وہ میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ اور میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ میں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا، مجھے بیان کرتے ہوئے شرم آتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بتاؤ کیا بات ہے، کیا گناہ کیا تم نے؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ میرے میں ہمت نہیں ہے، کیا میں اسلام قبول کروں تو کیا میرا وہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، جب انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، اور رونے لگا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ بتاؤ تو اسی کیا گناہ؟ کہنے لگا کہ میری بیوی حاملہ تھی، تو میں کسی کام سے، میں نے شہر سے باہر جانا تھا تجارت کے سلسلے میں، تو میں اپنی بیوی کو یہ کہہ کر چلا گیا کہ اگر بیٹی ہوگی تو یا تو اس کو تم گلا دبا دینا یا اس کو یا دفنا دینا، کہ جب میں آؤں تو میں اپنے گھر بیٹی نہ پاؤں، ہاں اگر بیٹا ہو تو اس کی خوب اچھی پرورش کرنا، تربیت کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب گھر میں آیا تو بڑی خوبصورت بچی دیکھی، تو میں نے یہ پوچھا اپنی بیوی سے بتاؤ یہ بچی کس کی ہے؟ بیوی کہنے لگی کہ یہ ہمسایوں کی، ڈر گئی کہ اب یہ اس کو پتہ چلے گا یہ بچی میری ہے یا تیری بچی ہے تو یہ تو اس کو فوراً مار دے گا۔ کہا کہ یہ تو ہمسایوں کی بچی۔ اس سے پھر اس کو تسلی ہوئی، تو وہ بچی اس کے ساتھ کچھ دن رہی، تو یہاں تک کہ وہ بچی کے ساتھ پیار ہو گیا، میرے ساتھ بیٹھتی تھی، کھاتی پیتی تھی، یہاں تک کہ میرے کام کرتی تھی، مجھے کھانا لا کے دیتی تھی، تو مجھے اس سے ایک پیار سا ہو گیا۔ تو جب بیوی نے یہ دیکھا اپنی بیٹی سے پیار ہو گیا تو ہمت کر کے بولی کہ یہ بیٹی ہمسایوں کی نہیں، یہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ یہ بات سنی تو مجھے بہت زیادہ غصہ آیا، اور میں نے پھر اگلے دن اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو تیار کرو۔ بیوی نے اس کو تیار کیا، یہ بہانہ کیا کہ میں نے اس کو کسی دعوت میں لے کے جانا۔ کہتے بہانے سے میں اس کو اپنے ساتھ لیا بیٹی کو، اور میں نے زمین کھودنے کھدال اپنے ساتھ لی، اوزار لیے۔ میں ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں پر میں نے دیکھا کوئی نہیں ہے، تو میں نے وہاں پر زمین کھودنا شروع کی۔ کہتے زمین میں کھود رہا تھا تو میری بیٹی بار بار پوچھ رہی تھی کہ بابا کیا کر رہے ہو؟ اور وہ جو مٹی میرے کپڑوں کو لگتی تھی، میرے چہرے کو لگتی تھی، وہ بار بار مٹی میری بیٹی جو جھاڑتی تھی، اور بار بار میری بیٹی مجھ سے پوچھتی بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہتے میں خاموشی کے ساتھ گڑھا کھودتا رہا، اور جب گڑھا کھد گیا تو میں نے اپنی بیٹی کو اس میں دھکا دے دیا۔ کہتے جب دھکا دیا تو میری بیٹی چلائی کہ بابا مجھے نہ کچھ کہو، مجھے نہ مارو، میں تمہارے کام بھی کروں گی، تمہیں کھانا پکا کے دوں گی، تمہارے میں ایسے تمہارا خیال رکھوں گی، میرے ساتھ ایسے نہ کرو۔ کہتے وہ چیختی رہی لیکن میں مٹی ڈالتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اس کو زندہ درگور کر دیا۔ یہ کہہ کر میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر آقا علیہ السلام فرمایا کہ ہاں بہت بڑا گناہ کیا، لیکن جو بھی گناہ پہلے کیے جب تم اسلام قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اس دور میں جب عورت بیٹی کو اس قدر یعنی کہ وہ ایک ذلت کا ایک نشان سمجھا جاتا تھا کہ جس کی اگر بیٹی کو چھپتا پھرتا، اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو 3 بیٹیاں عطا فرمائی اور وہ خوش دلی کے ساتھ اس پہ راضی رہا اور ان کی تربیت کی، اچھے طریقے سے پرورش کی، ان کا خیال رکھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائی اور وہ خوش دلی کے ساتھ اس پہ راضی رہا اور ان کی تربیت کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ روزہ قیامت، آپ نے ایسے انگلیوں کو اشارہ کر کے فرمایا اس طرح وہ روزہ قیامت میرے ساتھ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ روزہ قیامت وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے داخل ہوگا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اپنی بہن کی شادی کی، اس کے لیے کھانے کا اہتمام کیا، اس سے محبت کی اور پھر اس کی شادی کی، اس بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ کوئی عورت بیوہ ہو گئی اور اپنے باپ کے پاس آئی یا اپنے بھائی کے پاس آئی، اس کے باپ نے یا بھائی نے اس کی پرورش کی، اس کا بوجھ اٹھایا، اس کے کھانے پینے کا اہتمام کیا، اس کو عزت دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اپنی ماں کی عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی، جس نے اپنے ماں باپ کی عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی، اور جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دیا کہ جس نے جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لینا وہ اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ لے۔ اور فرمایا کہ جس نے ان کو محبت سے دیکھا اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی 2 دفعہ دیکھے، فرمایا کہ 2 حجوں کا ثواب۔ پھر صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی 3 دفعہ دیکھے، آپ نے فرمایا کہ 3 حجوں کا ثواب۔ کہ جتنی بار محبت کی نگاہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ اسے اتنے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔